اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی تقسیم غنائم میں. یہاں سے آ جائیے ولا يفضل احد على غیرہ. دکھا ہے ولا يفضل احد على غیرہ بشرفه او لشدت بلائه. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو 100 سے زیادہ زخم لگ جائیں اور کوئی ایسا ہو جسے ایک زخم ہو تو پہلے والا جسے 100 سے زیادہ زخم ہے اسے دوسرے والے یعنی جس کو صرف اور صرف ایک زخم ہے اسے کچھ زیادہ نہیں دیا جائے گا. اور اسی طرح کوئی اگر شریف ہوگا صحیح ہے اور ایک انسان ہوگا جو معاشرے میں اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے نمایاں، کہہ رہے اس کو بھی اس سے زیادہ عطا نہیں کیا جائے گا. وَيُقَسَّمُ مَا يَغْنُمْ فِي الْمَرَاكِبِ. یہاں مراد ہے مولانا کہ دیکھیے وہ آئے تھے اپنے گھوڑوں پہ آئے، کوئی پیدل آیا کہ جنگ ہوگی صحرا میں، لیکن جنگ ہوئی پانی میں اور کشتیوں پہ بیٹھ کے جنگ بھی. تو وہاں تو نہ گھوڑا ہے نہ پیدل ہے. اب مال غنیمت فتح کی صورت میں کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں وَيُقَسَّمُ مَا يَغْنُمُ فِي الْمَرَاكِبِ. کہا تقسیم کیا جائے گا کہ جیسی تقسیم سواری اور پیدل والے کی تھی. سمجھ میں آیا کہ جو پیدل آیا اسے کیا دے دیں گے؟ ایک. جو گھوڑے سے آیا اسے 2 حصے دے دیں گے، ہے نا. تو یہ ہے کہ جیسے جنگ تو آیا تھا ارادے سے کہ صحرا میں ہوگی تو گھوڑے پہ لڑیں گے، لیکن ہو گئی کس میں؟ پانی میں جنگ ہو گئی تو گھوڑا نہیں چلے گا پانی میں. اب مال غنیمت بٹ رہا ہے تو کیا ہے اس میں؟ پانی کا تو کوئی تذکرہ ہے نہیں. تو وہ وہی تقسیم جو صحرا میں ہوتی اسی تقسیم کو یہاں پہ جاری کیا جائے گا. جو جیسے آیا تھا لڑنے اس کو ویسا حصہ دے دیا جائے گا. وَلَا يَسْهُمُ لِغَيْرِ الْخَيْلِ. اور ایکسٹرا سہمنیات نہیں دیا جائے گا جو گھوڑے کے علاوہ کسی اور چیز پر جنگ کر رہا ہو، چاہے پیدل کر رہا ہو یا اونٹ پہ سوار ہو یا ہاتھی پہ سوار ہو. کہہ رہے ہیں اونٹ اور ہاتھی پہ جنگ کرنے والوں کو زیادہ نہیں دیا جائے گا. والاعتبار بکونه فارسا عند الحیازہ. اس سے مراد ہے مولانا دیکھیے میں دوہرا اس لیے رہا ہوں، کل اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ کسی نے کہا بھی تھا شاید ریوائز کرنے کے لیے. کہہ رہے والاعتبار بکونه فارسا عند الحیازہ. مولانا علی عباس صاحب جنگ کرنے کے لیے پہنچے، گئے تو گھوڑے پہ، جنگ کرتے کرتے آپ کا گھوڑا مارا گیا، اب آپ جنگ کر رہے ہیں کس پر؟ پیدل. تو جب مال غنیمت کو قبضے میں لیا جا رہا ہو ضروری ہے کہ گھوڑے والا گھوڑے پر اس وقت سوار ہو. اگر نہیں ہے تو اس کو پھر پیدل والا حصہ دیا جائے گا. آپ آئے تھے بھلے گھوڑے پہ لیکن گھوڑا آپ کا کیا ہو گیا؟ مارا گیا. تو آپ پیدل ہیں تو ابھی اس وقت کیا ہے؟ آپ پیدل. تو آپ کو کیا ملے گا؟ پیدل کا. والاعتبار سمجھ میں آئی بات یہ کہاں پہ؟ نوٹ لگانا ہے لگا لیں. یعنی صرف میدان جہاد میں گھوڑے پر آنا کافی نہیں ہے، بلکہ جمع مال غنیمت کے وقت اس کا گھوڑے پر ہونا ضروری ہے.
کیونکہ اگر اس کا گھوڑا جنگ میں مارا گیا اور تقسیم غنیمت کے وقت وہ پیدل تھا تو اس کو پیدل والا ہی حصہ دیا جائے گا. پیدل والا ہی حصہ دیا جائے گا. واضح ہے بات؟ اسی لیے دیکھیں انہوں نے کیا کہا والاعتبار بکونه فارسا عند الحیاضہ لا دخول المعرکہ. گھوڑے والا صرف اور صرف داخل ہوتے وقت جنگ میں گھوڑے پر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ عند الحیاضہ جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہو تب گھوڑے پر ہونا ضروری ہے تبھی آپ کو گھوڑے والا مانا جائے گا. بات آئی سمجھ میں؟ آپ کو واضح ہوا رہی سر؟ جی مولانا. ہاں اسی لیے کا والاعتبار بکونہ فارسا اور ضروری ہے کہ وہ گھوڑے پر ہو عند الحیاضت یعنی مال غنیمت کو پر قبضے کے وقت لا بدخول المعرکہ صرف اور صرف جنگ میں داخل ہوتے وقت. صحیح ہے جنگ میں داخل ہوتے وقت گھوڑے پر رہنا کافی نہیں ہے. ولا نصیب للعراب اور جو بدو ہوتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا ہوتے ہیں؟ جو بدو ہوتے ہیں اعراب کے 1 نمبر کا 2 نمبر کا حاشیہ آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اعراب کے بارے میں. اعراب فقط وردت عدت روایات معتبرة تفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صالح الاعراب على ان يدعوهم في ديارهم. صحیح ہے کہ رسول اسلام نے صلح کی ہے اعراب سے کہ ان کو ان کے دیار میں رہنے دیں گے. وَإِذَا دَهَمَهُ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ بِهِمْ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دشمن ان پہ حملہ کرے گا تو وہ رسول ان کا دفاع کریں گے. وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ اور ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَمَرْجِعُ الْأَمْرِ فِيهَا نَظَرُ الْإِمَامِ اور جو کچھ امام کی نظر میں آئے گا وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو معصوم ہوں گے امام معصوم وہ اگر تفضل کے طور پر تبرع کے طور پر ان کو دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ لوگ جو باقیہ نشین ہوتے ہیں صحیح ہے اگر وہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں جنگ میں پھر کیا کوئی حصہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. وَإِن جَاهَدُوا چاہے وہ کیا کریں جہاد ہی کریں. صحیح ہے اگر جہاد بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کا کیا ہے کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ جب امام اگر جو ان کو چاہیں تبرعاً دینا دے سکتے ہیں. وَالْأُسَارَى مِنَ الْإِنَاسِ اور قیدی عورتیں قیدی. وَالْأَطْفَالِ اور بچے. یملکون بالسبی قیدی کے طور پر انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا جائے گا. والذکور البالغون اور جو مذکر ہیں اور بالغ ہیں. ان اخذوا اگر وہ پکڑے جائیں
قبل ان تضع الحرب اوزارها، اس سے پہلے کہ جنگ تمام ہو. اور جو بالغ ہیں بالغ اگر پکڑے جائیں اس سے پہلے کہ جنگ تمام ہو، وجب قتلہم، ان کا قتل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ما لم یسلموا، جب تک کہ اسلام نہ لے آئے. اسلام لائیں گے تو معاف ہو جائیں گے. اب ان کا قتل واجب ہے تو کیا کریں گے مولانا؟ وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ ضَرْبِ أَعْنَاقِهِمْ، امام کو اختیار ہے ان کی گردن کو مارنے میں، یعنی گردن سر سے تن سے جدا کر دی جائے. وَقَطْعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ، اور ان کے ہاتھوں اور پیروں کو برعکس قطع کر دیا جائے. برعکس مراد سمجھ میں آتا ہے مولانا؟ ہاں کیا پہلے الٹا پہلے سیدھا نہیں. جیسے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کاٹے. ہاتھ دایاں پیر بایاں، اس کو کہیں گے من خلاف. ہاں کیا کہہ رہی تھی رئیس صاحب؟ میں وہی سوال کر رہی تھی، برعکس کاٹنا مطلب. ہاں برعکس کاٹنا، یعنی ایسے دایاں پیر دایاں ہاتھ بایاں پیر. جی مولانا. اور یہ قرآن میں آپ کو کئی جگہ ملے گا. جی. وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ، تو امام کو اختیار ہے مولانا. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے آگے آئے گا. امام کو اختیار ہے تو ان کی گردن مار دیں تو ان کے ہاتھ پیر کیا کریں؟ برعکس کاٹ دیں. دایاں ہاتھ کاٹیں بایاں پیر کاٹ دیں. وَيَتْرُكُهُمْ حَتَّى يَنْزِفُوا وَيَمُوتُوا، اور انہیں بنا دوا علاج کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. حَتَّى يَنْزِفُوا، یہاں تک کہ ان کا خون بہہ جائے. وَيَمُوتُوا، اور اس طرح وہ مر جائیں. ان دونوں میں کس کو اختیار ہے؟ امام کو اختیار. سمجھے میں مولانا؟ اگر کچھ لوگ دوران جنگ ان اخذوا قبل ان تضع الحرب اوزارها، اگر انہیں پکڑا جائے ان بالغ مردوں کو اس سے پہلے کہ جنگ تمام ہو، تو ان کا قتل واجب ہے سوائے اس کے کہ کیا لے آئیں؟ اسلام لے آئیں. اور کیسے قتل کیا جائے گا؟ کہ اس میں امام کو اختیار ہے ان کی گردن ماریں یا ان کے ہاتھ و پیر من خلاف کاٹ دیں. اور اسی طرح انہیں چھوڑ دیا جائے بنا مرہم پٹی کے، خون روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے. حتیٰ ینزفوا، یہاں تک کہ خون نکلے. وَيَمُوتُوا، اور ان کی موت واقع ہو جائے. وَإِنْ أُخِذُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، اگر انہیں لیا جائے جنگ کے ختم ہونے کے بعد اگر پکڑے گئے. لم يجز قتلهم، ان کا قتل پھر جائز نہیں ہے، پھر جی قتل نہیں کیا جائے گا. وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ الْمَنِّ، صحیح ہے. اور امام کو اختیار ہے کہ ان پر احسان کریں اور انہیں چھوڑ دیں. من ٹھیک. یعنی احسان. والفداء، فدا یعنی کچھ پیسہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، قیدی نہ بنایا جائے. والاسترقاق،
اور اس میں اختیار ہے کہ انہیں غلام بنا لیا جائے اور غلام بنا کر مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. سمجھ میں یہ امام کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے کیا کہا مولانا وَيَتَخَيَّرُ وَإِنْ أُخِذُوا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ اگر انہیں پکڑا جائے جنگ کے ختم ہونے کے بعد لم يجز قتلهم پھر ان کا قتل جائز نہیں ہے. قتلهم ہاں لم يجز قتلهم ان کا قتل جائز نہیں ہے. وَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالْإِسْتِرْقَاءِ ان تین چیزوں میں امام کو اختیار ہے کہ احسان کرتے ہوئے انہیں کیا کر دیں چھوڑ دیں اور فدا کہیں گے کچھ پیسے لے کے کچھ چیز لے کے ان کو اس کے بدلے میں چھوڑ دیں یا انہیں غلام بنا کے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیں. والحمدللہ رب العالمین. اما الارضون یعنی زمینوں کے بارے میں ان کی تقسیم کیسے ہوگی انشاءاللہ کل دیکھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.